کہ کرامتیں سناؤں, اور یہ انہی کرامتوں نے کرامت حق ہے. قرآن میں بیان ہے کرامتوں کا, احادیث میں بیان ہے کرامتوں کا, اور یہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے کرامتوں کی. ایسی ایسی عجیب عجیب یعنی خلاف عادت ایسے باتیں ہوئی ہیں. بندہ میں کرامتوں کی بات یہ کر رہا ہوں کہ تصوف کرامت کا نام نہیں ہے, تصوف علم کا نام بھی نہیں ہے. آج ہم نے جو بندہ 4 تقریریں, میرے پیر و مرشد اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جس کو پہلے وہ 2 نعتیں پڑھتا ہے, نعت پڑھنے کے بعد وہ 2-4 تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں, 2-4-6 آدمی اس کی عزت کرتے ہیں, پھر وہ چل پڑتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ حضرت, حضور, پیر, فلانا, مرشد نام لگا کے اور وہ چل پڑتا ہے اور وہ پیر بن جاتا ہے. تو علم بیان کرنا بھی تصوف نہیں ہے, یہ اس کا جز ضرور. یہ مکان ہم نے بنایا, اس مکان میں پتھر بھی لگے ہوں گے, اس میں سیمنٹ بھی لگا, اس میں سریا بھی لگا, اس میں پانی بھی لگا, اس میں ریت بھی لگی, اس میں بجری بھی لگی, اس میں بجلی کی تاریں بھی لگی, یہ سارا کچھ بن کے تو یہ مکان بنا. تو محض علم بیان کرنا اور علم کے بلبوتے پر کہنا کہ یہ محض علم ہے. تصوف پر آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں, لوگوں نے لی ہیں, لوگ تصوف میں پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں. میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہے تو لوگ تصوف میں پی ایچ ڈی ہیں, مگر تصوف پر کتابیں لکھنا اور ہے, صاحبی تصوف ہونا اور ہے. یہ پیر و مرشد نے, میں نے 1000 دفعہ یہ جملہ ان کی خدمت میں بیٹھ کے سنا, انہوں نے کہا نا کہ یہ ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, خود یہ بھی مستفید ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایسے مرد کامل کی صحبت اور سنگت اور ان کی معیت میں اور ان کی غربت میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں سے بیٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ علم اور معرفت ہوتی کیا ہے. صرف وہاں کتاب کی لائن رٹے رٹائے جملے نہیں بولے جاتے. تو بات یہ ہے کہ وہ اکثر بات یہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے بچے صاحب علم ہونا, علم تصوف کا حامل ہونا, علم میں تصوف پر کتابیں لکھ دینا, تصوف پر بہت بڑی گفتگو کر لینا, تصوف کے اوپر بہت بڑا علمی طور پر مقام پی ایچ ڈی اور ڈبل پی ایچ ڈی اور ٹرپل پی ایچ ڈی کر لینا, یہ بھی تصوف نہیں ہے. اس کے پاس تصوف کا علم ہو سکتا ہے, مگر یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خود صاحب تصوف ہے, وہ سب خود صاحب عرفان ہے. اس کی ایک مثال حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے, کہ 2 بچے تھے, 2 بیٹے تھے. آپ نے ان دونوں بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تعلیم حاصل کرو. جیسے مروجہ علوم ہیں, وہ کسی مدرسے میں گئے, وہاں کے مفتی صاحب کے پاس پڑھتے رہے, علم حاصل کرتے رہے, کچھ وقت گزارا. کچھ وقت گزارنے کے بعد جب گھر آئے تو اب حضرت مجدد پاک نے فرمایا, یہ ملفوظات مجدد الفسانی میں ہے, آپ کے مکتوبات شریف میں ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ روانہ ہوئے اور کہا کہ آج میں تمہارے استاد کو ملنا چاہتا ہوں جس کے پاس تم بیٹھ کے قرآن و حدیث اور علوم مروجہ اور علوم دینیہ حاصل کر رہے ہو. دونوں بیٹے ان کے, اب میں بات کر رہا ہوں کسی عام ایرے غیرے کی نہیں, وہ بندہ جو خود صاحب سلسلہ ہے, جو خود نقشبندیوں کا اس بر صغیر پاک و ہند میں امام ہے, اور وہ خود شریعت کا اتنا بڑا پیروکار ہے کہ اس کے ساتھ ٹکر لینے والے بر صغیر کے مغل بادشاہ تھے. وہ شہنشاہوں نے ٹکر لی اور انہوں نے شہنشاہ کے سامنے کبھی گردن نہیں جھکائی, پاؤں ہی سامنے رکھے ہیں. وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے بیٹوں کے استاد کے پاس ملنے گئے. وہ اس استاد کا بڑا شہرہ تھا, بڑا چرچا تھا, بڑی دنیا جانتی تھی, اور بڑا کہ پنجابی کہتے ہیں نا بلے بلے سی. تو وہ وہاں گئے, انہوں نے نماز پڑھی, باہر نکلے تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے بیٹے آج سے تم یہ مدرسہ چھوڑ دو, تم اس مدرسے میں نہیں آؤ گے. یہ میں گل بڑی اتھنٹک کر رہا ہوں, بڑی ذوق علی, اللہ کرے تو اس گل تک پہنچ جاؤ. بچوں نے کہا, بیٹوں نے کہا, بابا جان یہ کیا مسئلہ ہو گیا, آپ ہم نے اتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ پڑھے ہیں اور ان کا بڑا شہرہ ہے, بڑی شہرت ہے, بڑی بلے بلے ہے, دنیا ان کے علم کی تعریف کرتی ہے, اور آپ آج پہلی ملاقات کے بعد کہتے ہیں کہ واپس چلے جائیں, آپ نے اب اس استاد کے پاس نہیں پڑھنا, کسی اور کے پاس میں بھیجتا ہوں, کیا وجہ ہے؟ تو خیر اصرار اور بتکرار پوچھنے کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے استاد سے ملا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بدبخت انسان ہے, لہذا تم نے شریعت اور طریقت اور قرآن اور حدیث اور فقہ کا جو علم پڑھنا ہے وہ کسی بدبخت سے نہیں پڑھنا. تو بیٹے نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا جان کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے اگر بدبخت ہے, پڑھا وہ قرآن و حدیث رہے ہیں. آپ نے فرمایا قرآن و حدیث پڑھنا پڑھانا اور ہے,
میں جو نظر اللہ نے رحمت کی، کرم کی، فضل کی، عنایت کا نور جو مجھے عطا فرمایا ہے، میں تو چہرے اور ماتھے کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ازلی بدبخت ہے یا یہ خوش بخت ہے، لہذا آج کے بعد تم اس کے پاس نہیں پڑھو گے۔ خیر، ایک بحث تکرار کے بعد انہوں نے کہا ابا جان، اب یہاں سے ایک اور بات بھی ہے، ابا جان اگر آپ نے یہ پڑھ لیا ہے، اگر آپ کو اللہ نے یہ نور معرفت اور نور باطن عطا فرمایا ہے کہ آپ کسی کے ماتھے اور چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، اس حال میں بھی کہ اس کی زندگی قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے گزری ہے، تو پھر اتنی مہربانی فرما دیں کہ اس بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل بھی فرما دیں۔